بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المسلمین اما بعد. چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو فائل کیا اسی سینٹ کے اندر. وہ تو ریٹائر ہو کے چلے گھر بیٹھے ہوئے, ابھی آپ اس کو کیا ڈسکس کرنا چاہتے ہیں؟ چلے گئے ریٹائر ہو گئے تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں آپ؟ جی کیا یہ ہال, یہ سینٹ سینیٹر فیصل رضا عبدی کا مقروض ہے. آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا اس انویسٹیگیشن کے خلاف رپورٹ کو ٹیبل کرنے کا. آپ آج یہاں پر یہ بتائیں عوام کو, عوام پاکستان کو, اس ہال سے اور یہ تمام صحافیوں سے میری گزارش ہے کہ اگر سینٹ آف پاکستان اپنے ایک سینیٹر کو انصاف نہیں دے سکتا تو یہ ڈرامہ کس لیے لگایا گیا ہے یہاں پر. میں بحیثیت سینیٹر سید فیصل رضا عبدی خوشی اپنے استعفے کا اعلان, اور اس ہال کے اوپر ایک درس چھوڑ کے جا رہا ہوں میں آج کہ آؤ پاکستان کو انصاف دینے والوں, پاکستان کی عوام کو انصاف دینے والوں, تم اپنے ہی ایک سینیٹر کو انصاف نہ دے سکے. جب آپ بات کرتے ہیں نا تو کسی کو بات پوری کرنے کا موقع دیں اور بتائیں لوگوں کو کہ آپ لوگ کا اس میں کیا کردار ہے, آپ کے میڈیا کا. جتنی میں انویسٹیگیشن کرتا رہا, گرے ٹریفک آپ لوگ روکتے رہے. کیوں؟ پی ٹی سی ایل اشتہار نہیں دے گا, وارث اشتہار نہیں دے گا. کھلی بات ہے, جھوٹ کیا ہے؟ نام نہ لے گا. یہ تو نہیں, کیا مطلب ہے نام نہ لے یار؟ واٹ ڈو یو مین بائی نام نہ لیں؟ یہ میرے ملک کے پیسے دینے میں کیوں نام نہیں لوں؟ 103 ارب روپے دینے آپ لوگ چھپاؤ نا, مجھے تھوڑی اشتہار آتے ہیں. آپ کو مسئلہ ہے, میں دیکھیں آپ کا میڈیا چل ہی نہیں سکتا اشتہارات کے بغیر. کس کے لے رہے ہو؟ پاکستان بیچنے کے لے رہے ہو, صبح شام پاکستان بیچ رہے ہو, صبح شام فوج کی تنظیم کروا رہے ہو. آپ جنرلائز الزام ہے, لیکن جنرلائز نہیں ہے میاں, افریقہ کے بچے بھی جانتے ہیں. بریک لے لوں, جنرلائز صاحب تو آپ لوگ کھل کے آ گئے ہو سامنے. سمجھتے ہیں میں نے ایک ایف آئی آر کی بات کی, اسی ادارے کی بات کروں جس پہ کیس. میں ایک بریک لوں, ایک بریک کے بعد یہ حسینیت اور یزیدیت کی جنگ ہے. یزیدیت کا کام مسلط کرنا, گلے کاٹنا ہے. حسینیت کا کام بقا کے لیے صبر اور استحکام کے ساتھ چلنا ہے. دیکھیے آپ آئی ایم دا کمانڈر آف درودی فورسز, جو کہ ان بارودی فورسز سے لڑے. 5 سال میری جنگ کے اندر, آپ لوگ تو اب ڈرنا شروع ہوئے نا, میں تو 5 سال سے لڑ رہا ہوں. آپ سوچیں کہ میں نے زندگی کیسے گزاری ہوگی. آپ سوچیں میری بات, آپ سمجھنے کی کوشش کریں میری بات. آپ سوچیں کہ میری ماؤں بہنوں کے ساتھ کیا مسئلے آئے. آپ سوچیں کہ میرا پورا گھر جو ہے وہ 3 سال سے گھر کے اندر باؤنڈ ہو گیا. آپ سوچیں کہ گروپ آف کمپنیز کا مجھے آفس بند کرنا پڑے گا. آپ سوچیں کہ میرے باپ کی کنسٹرکشن کمپنی آج کے سال پہ پڑی ہے. میں نے کیا نہیں دیا آپ لوگ کے لیے پیدا کیا. آپ لوگ کہتے ہیں میں بولتا ہوں, تو بولنے کے علاوہ اور ہے کیا سیاست میں؟ میں نے کہیں بندوق اٹھا کے لڑا, میں کوئی عوام لے کے آیا, میں نے کوئی مظاہرہ کیا, میں نے کوئی ڈیمونسٹریشن کیا؟ آج تک میں قانون کی حاکمیت کے تحت چل رہا ہوں. کہ اگر یہ آپ کے سارے سیاسی بیان نہیں ہیں تو مجھے تو آپ کی جان کا بڑا خطرہ لگتا ہے. میں الحمدللہ جس نے مجھے 10 گولیاں مارنی اور 20 مارے, میں اس سے اور زیادہ طاقت سے لڑوں گا اس پاکستان کے لیے. 2 کروڑ لوگوں کو یہاں کی آبادی سے اور شناخت سے اڑا کے پھینک دیا باہر. اس پہ 100 موٹو نہیں بنتا, نہیں لے گا اس کے اوپر 100 موٹو. سینکڑوں دہشت گردوں کو باقاعدہ ریلیز کر کے عدالت سے باہر پھینک دیا. جیل توڑ کے دہشت گرد بھاگ گئے, اس پہ لے لیتا نا 100 موٹو. وہاں بھی نہیں لیا. بے نظیر بھٹو کے قتل میں جو قاتل کہہ رہے تھے کہ ہم نے قتل کیا ہے, ان کو اس کی عدالتوں نے چھوڑ دیا. لے لیتا 100 موٹو. یہ 590 ارب روپے پہ کل 100 موٹو لے لے اور چھوڑ دے ٹیکس پاکستان کو, تاکہ ہم قسط دے سکیں. پاکستان کی اگر حکومت کی آمدنی ہی ٹیکس ہے اور اس پہ تم اسٹے دے دو گے, تو پھر پاکستان کو دیوالیہ کرنے کا سب سے بڑا مرکزی کردار تو آپ کی عدالت اور یہ چیف جسٹس ہے, جس کو آپ خلیفۃ المسلمین بنا کے بیٹھے ہوئے. آپ کے چیف جسٹس نے کہا ہم ٹیکس کا 1-1 روپیہ واپس لے کے آئیں گے. مطلب بے شرمی کی اور جھوٹ اور ڈھٹائی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. تم 14 سال سے تو جج ہو اور 1.25 سال سے تم چیف جسٹس ہو. بے شرمی کی انتہا ہے کہ تم ذرا یہ تو بتاؤ کہ اب تک تم کتنا پیسہ واپس لائے. اب تو تمہاری ریٹائرمنٹ میں اور روانہ ہونے میں 4 مہینے رہ گئے. تم کیا پیسہ واپس لاؤ گے؟ تم نے ٹیکس جتنا لینا تھا پاکستان میں, اسی کے اوپر تو تم نے 100 موٹو لیا تھا نا جب ہم نے تقاضا کیا. تم بتا دو کہ تم اب تک کتنا ٹیکس لے کے آئے ہو پاکستان میں. یہ تمہارے یہ ٹی وی مالکان تمہیں فرشتہ بنا کے پیش کرتے ہیں. سب سے بڑے ٹیکس چور یہ, سینکڑوں ارب روپے انہوں نے دبا رکھے ہیں. اس لیے کہ تمہاری تعریف کرتے ہیں تو تم وہاں نوٹس نہیں لے سکتے. یہ جتنے یہ 3G 4G ہے, اس کا پیسہ آج تک نہیں آیا پاکستان کے اندر. $1.1 بلین. پی ٹی سی ایل کے $800 ملین آج تک نہیں آئے پاکستان کے اندر. کسب بینک کو 1000 روپے میں خرید لیا اسلامی بینک میں. تمہاری عدالتوں میں 1 سال سے کیس ذلیل و خوار ہو گیا. اتنی بڑی کھلی بدماشی جو مفتہ اسماعیل اور اسحاق ڈار نے پاکستانیوں پہ لاگو کی, تم نے اس کو سینیٹر بنتے ہوئے اپنے سامنے بنایا.
तुमने मियां नवाज शरीफ के जाती मामलात में खुद बैठ के सुलह कराई, तुम पनामा पे आज तक फैसला नहीं दे सके, तुम पिछले 1.5 साल से आवाम को बेवकूफ बना रखा है तुमने पनामा के ऊपर। हालांकि ये दोनों भाई सजा याफ्ता है तुम्हारी सुप्रीम कोर्ट से। PLD 2000 उठाओ और पढ़ लो। उसके बावजूद इनका इलेक्शन में हिस्सा लेना, मॉडल टाउन के कातिल का इलेक्शन में हिस्सा लेना, तुम्हारे मुंह पे वो कलंदरी मोचड़ा है कि तुम जब रिटायर होकर जाओगे तो खुदा की लानत और अवाम पाकिस्तान की लानत अब कब्र तक तुम्हारा पीछा करेगी। ढोंग ड्रामा मचा रखा है पाकिस्तान में, और वैसी ये कौम उसी ढोंग ड्रामे पे चल पड़ती है। वाह जी, डैम पे नोटिस ले लिया। अब बेशर्मो, डैम पे नोटिस लेना इसका काम ही नहीं है, ये तो एग्जीक्यूटिव का काम है, बनाना तो बनाओ। हम खबर से आपको आगाह करें कि हुकूमत सिंध ने फैसल रजा आबदी की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस को इजाजत दे दी है। और ये मेडिसिन जो 200 फैक्ट्रियों की जाली निकली है, क्या मैं खाता हूँ? आपके बच्चे, आपके बुजुर्ग नहीं खाते? आप रिसर्च चेक करें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर होने वाली अमवात 80% जो है वो तो जाली मेडिसिन है। अगर इंसानियत के हक के लिए कोई मुकदमा उठाए कि इलेक्ट्रिक का सोमोटो हुआ, मैं तो फैसला पूछ रहा हूँ, फैसला किधर है? क्या ये मेरा मुकदमा आज से? ये तो इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से चल रहा है। PCO जजेस के खिलाफ हूँ मैं, अदलिया के और जजेस के खिलाफ थोड़ी हूँ जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वोट लिया है। मैं तो उनकी इज्जत करता हूँ, मैं तो अदालत के अंदर आपके सामने मौजूद हूँ। हमने आवाज उठाई, नून लीग के खिलाफ जितने लोग गए थे, जिन्होंने करप्शन की, सबके खिलाफ आवाज उठाई गई। मीडिया ने उठाई, आवाज उठाई, मीडिया ने उठाई। स्विस केस की आवाज कहाँ है पिछले 5 साल से? आप स्विट्जरलैंड, हाँ, स्विट्जरलैंड 5 साल से आप वहाँ पूरी कौम को आपने स्विस केस के पीछे लगाया। पिछले 5 साल से कोई स्विस केस पे एक प्रोग्राम तो दिखा दीजिए, दिखाए ना मुझे। आप मुझे एक बात बताएं, ये मेडिसिन जो 200 फैक्ट्रियों की जाली निकली है, क्या मैं खाता हूँ? आपके बच्चे, आपके बुजुर्ग नहीं खाते? आप रिसर्च चेक करें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर होने वाली अमवात 80% जो है वो तो जाली मेडिसिन है। अगर इंसानियत के हक के लिए कोई मुकदमा उठाए कि इलेक्ट्रिक का सोमोटो हुआ, मैं तो फैसला पूछ रहा हूँ, फैसला किधर है? क्या ये मेरा मुकदमा आज से? ये तो इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से चल रहा है। PCO जजेस के खिलाफ हूँ मैं, अदलिया के और जजेस के खिलाफ थोड़ी हूँ जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वोट लिया है। मैं तो उनकी इज्जत करता हूँ, मैं तो अदालत के अंदर आपके सामने मौजूद हूँ। और अभी आपको हम खबर दें कि फैसल रजा आबदी को तौहीन अदालत केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। फैसल रजा आबदी को थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया गया है। साबिक सेनेटर फैसल रजा आबदी को हथकड़ियां लगाकर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। कि झूठ बोल के जीतने से बेहतर है कि सच बोल के हार जाओ। हक गालिब आके रहेगा और बातिल इंशाल्लाह मिट के रहेगा। उस वक्त का इंतजार। आबदी साहब, आप अपनी गुफ्तगू में कोई नरमी लाएंगे आप, या आपका रवैया बरकरार रहेगा? आप झूठ बुलवाएं, नरमी, आप सच बुलवाएं, और सच की पहचान ही है कि उसके अंदर नरमी हो ही नहीं सकती। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, झूठ बोल के जीतने से बेहतर है कि सच बोल के हार जाओ। ये आखिरी आवाज हक की थी जिसको दबाया गया है। फैसल रजा आबदी साहब, आपको हथकड़ियां लगाकर पेश किया जाता है, लेकिन और मुकदमात है उनको हथकड़ी लगाकर नहीं पेश किया जाता। आपकी पहचान ये है कि उसका ये जेवर है भाई। हमने क्रिमिनल्स के साथ पूरी रात गुजारी हवालात के अंदर। मैं ये समझता हूँ कि बेज़मीर माशरे के अंदर अगर कोई हक की आवाज़ बुलंद करे तो उसकी हक की निशानी हथकड़ी है।